روز ہیں اور قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے قرض کا یہ بوجھ اتر جائے تو پھر اس صورت کا ورد کر لیں۔ اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہیں، مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں یا رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہیں، مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے ہر وقت پریشان ہی پریشان رہتے ہیں، تو معزز سامعین کرام جلدی کیجئے، اس صورت کا ورد کر لیجئے۔ یہ صورت آپ کو مالی پریشانیوں سے نکال دے گی اور رزق کی تنگی ایسے دور ہوگی گویا آپ پر رزق کی تنگی آئی ہی نہیں ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا نصیب اور مقدر بدل جائے گا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس ایک صورت کی وجہ سے۔ جی ہاں، رزق میں برکت کے لیے آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آپ نے کلک کیا ہے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو رزق میں برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ اس صورت کی بدولت کروڑوں کا قرض ایک صاحب پر سے اتر گیا۔ ہمارے ایک چاہنے والے جاننے والے ہیں اور ان کا کاروبار بالکل صحیح چل رہا تھا، بڑا لمبا دسترخوان ہوتا تھا، ہر وقت کھانے پینے کی ریل پیل ہوتی تھی، لوگوں کے آ کر بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، اور یہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا تھا۔ اچانک سے کسی آدمی کو اس پر حسد ہوا، قریبی رشتہ دار تھا، تو اس نے اس پر جادو کر دیا، اور جادو کے ذریعے سے اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، اور اچانک سے کاروبار میں مندا آ گیا اور کریش کر گئے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اس کا کاروبار کریش کر گیا تو وہ لوگ جو اس کے قریبی تھے، ہر پل ہر آن ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ لوگ دور چلے گئے اور انہوں نے اس کا راستہ ہی چھوڑ دیا، اس کا قریب ہونا ہی چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، یہ بیچارہ کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں مفتی صاحب کے پاس، یہ ہمارے پاس آیا، تو اب ہم نے اس کو یہ عمل بتایا کہ بھئی یہ عمل کر لو، قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کر لو، انشاءاللہ آپ کے وہ ڈوبے ہوئے حالات واپس آ جائیں گے، آپ کی وہ زندگی دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں یہ عمل دیا تو ہم نے اپنے گھر والوں کو بٹھا کر، سارے بیوی بچوں کو، جب انسان مشکل میں ہوتے ہیں نا تو پھر پوری توجہ سے کرتا ہے، تو ایک ٹائم فکس کر کے ہم نے کر دیا یہ عمل۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے 7 دن یہ عمل کیا تو ایک آدمی جس کے پاس میرے کچھ پیسے تھے اور وہ دیتا نہیں تھا، وہ آ گیا، دروازے پہ دستک دی، میرا بیٹا گیا، ہم عمل کر رہے تھے، تو بیٹے کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، جا کر دیکھو، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی ابو ہے تو ان کو بتا دینا کہ ابو کسی کام میں مصروف ہیں۔ اب وہ بیچارہ بڑا بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں نے اس سے ملنا ہے، وہ تو اس کے ابو نے کہا جی آ جاؤ، اندر آ جائے۔ جب وظیفہ ختم ہوا اس کو اندر بٹھایا تو وہ کہتے جی میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ کے یہ پیسے میں نے دینے تھے تو یہ آپ لے لیں۔ اب وہ پیسے جب میرے پاس آئے تو یقین جانیے کہ دل خوش ہو گیا، اور ایسے پھر کاروبار بھی ترقی کرنے لگ گیا، اور کروڑوں کا جو قرض تھا مجھ پر وہ اتر گیا۔ تو ایسے جب حالات آتے ہیں تو پھر اپنے قریبی رشتہ دار بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو جلدی کیجئے نا، اس ویڈیو کو کلک کیجئے، اس ویڈیو والا عمل کیجئے اور یہ والا وظیفہ کر لیجئے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی اچھی سی رائے بھی ضرور دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے چینل دعاز ود وظائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر کے رکھ دیں گے، اور اس کی کایا پلٹ جائے گی، اس کا نصیب بدل جائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔
تو جی ہاں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کایا پلٹے، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا نصیب بدلے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مقدر بدلے، تو فوراً سے پہلے یہ عمل آپ کر لیں۔ جی ہاں، یہ اس عمل کی بدولت کئی لوگوں کی کایا پلٹی ہے، نصیب بدلے ہیں، مقدر بدلی ہے۔ تو فوراً اس عمل کی طرف آئیے اور عمل کو کیجیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، تو پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، سرور کونین نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آمنہ کے لال تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ جس درود پاک میں جتنی تڑپ ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ اس سے مشکلات دور ہوں گی۔ ربیع الاول میں تو درود پاک کی کثرت کرو، جتنا ہو سکے آپ پڑھ لو۔ تو سب سے پہلے بتاؤں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ ارے مفتی صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ، 3 کا ہندسہ آپ نے خاص کیوں کیا ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامعہ ترمذی جلدوں کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پھر ہماری سارے کام غیب سے ہونے لگیں گے، ساری مشکلات، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، اور میرا رب پھر آپ کی جو اتنی زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چونکہ درود تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس درود پاک کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حصہ قرار دیا ہے، حصہ بنایا ہے۔ تو یہ درود پاک سب سے افضل ہے، اور اس درود پاک میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور اکثر لوگوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں کئی مرتبہ درود پاک کا وہ پڑھتے ہیں درود پاک کو۔ اچھا، اب پڑھنا کیسے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اگر اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح نہ ہو یا صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے، زبان حال سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کچھ نہ کچھ رقم متعین کر لینی ہے صدقہ کرنے کے لیے، چاہے جتنی بھی ہو، صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو۔ اب جس کو بھی آپ دیں، صدقہ ہے، صدقے ایسی جگہ پہ ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ آپ نے دینا ہے، تو صدقہ دے دیا، یا اگر دیا نہیں تو اس وقت متعین کر دیں، بعد میں وہ دے دینا ہے، آپ نے جتنی بھی رقم ہے متعین کر دی۔ متعین کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یہ قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار، لیکن اس وظیفے میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے 11 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا عزیز، یا لطیف یا عزیز آپ نے علادہ 1001 بار پڑھ لینے ہیں۔ یا عزیز کو تو ایسے مٹھی بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پھونک مار دینی ہے، اور یا لطیف کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی خواہش ہو، اس کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔